السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، پارٹ نمبر 12 اور سلسلہ وار وہی میراث اور عورتوں کے حقوق اور یتیموں کے حقوق کے سلسلے میں مضمون جو چل رہا ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ پہلے ایک شعر سن لیجئے۔ فاسقوں کو شراب نے مارا، فاسقوں کو شراب نے مارا، عاشقوں کو شباب نے مارا، عاشقوں کو شباب نے مارا، منشیوں کو حساب نے مارا، منشیوں کو حساب نے مارا، عالموں کو کتاب نے مارا، عالموں کو کتاب نے مارا، ہم جو بچ رہے تھے اب تک ہمیں روٹی کباب نے مارا۔ یہ جو بھی میراث کے سلسلے میں دھاندلیاں کرتے ہیں یا ہیرا پھیری کرتے ہیں وہ صرف اس وجہ سے کہ میرا مال بڑھ جائے، میں میری بہن کا حق ادا نہ کروں، زبردستی جا کر معاف کرواتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اگر بہن مالدار ہے اور بھائی غریب ہے اور بہن خوشی خوشی کہتی ہے کہ بھائی اللہ نے تو مجھے بہت دے رکھا ہے، میرا حق میں معاف کرتی ہوں، آپ لے لو، وہ تو بہت اچھی بات ہے، بہن کو صلہ رحمی کرنے کا ثواب ملے گا الحمدللہ۔ لیکن زبردستی معاف کرانا، ہیرا پھیری کر کے معاف کرانا، یہ نہیں۔ یتیموں کا تو بہت خیال رکھنا چاہیے، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قصہ آتا ہے کہ وہ یتیم بچے جو ہے سنبھالتی تھی۔ ایک یتیم بچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تحویل میں تھا، اور خدا کی شان کہ وہ شرارتی بہت تھا، بہت پریشان کرتا تھا۔ مدینہ والے بھی پریشان تھے، ماں عائشہ بھی پریشان تھی، باندیا بھی پریشان تھی، اتنا شرارتی تھا، بہت چیزیں توڑ دینا، چیزیں پھاڑ دینا، چیزیں یہ کرنا، الٹ پھلٹ۔ مدینہ والے کہتے تھے کہ ماں نے کس کو سنبھال لیا، ارے بھائی ہمیں دے دو، تو امی عائشہ کہتی تھی کہ نہیں نہیں نہیں، میں ہی اس کو سنبھالوں گی، میں ہی اس کو بڑا کروں گی۔ اتفاق یہ ہوا کہ اتفاق سے اس لڑکے کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کا قصہ بھی عجیب ہے، کیسے انتقال ہوا وہ لمبی چوڑی تفسیر ہے، 3-4 منٹ کے اندر کیا بیان کروں میں۔ بڑا ایک قصہ ہوا، اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ جب بچے کا انتقال ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت روئی، بہت روئی، بہت روئی اور روتی رہی۔ تو مدینہ والے کہتے رہے اور دوسری امہات المومنین کہتی رہی کہ یہ تو بہت شرارتی تھا، اور ہر وقت جو گھر میں توڑ پھوڑ، جس ماں کے گھر میں بھی چلا جاوے توڑ پھوڑ کرتا تھا وہ بچہ، اور اب اس کا انتقال پر تم اتنا غم کر رہی ہو، آخرکار کیوں غم کر رہی ہو؟ تو حضرت عائشہ رو دی اور ایک جملہ کہا، وہ بد اخلاق تھا، میں اسے جھیل رہی تھی، اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی، میرے گناہ معاف ہو رہے تھے، مجھے نیکیاں مل رہی تھی، اس کے بد اخلاقی کی وجہ سے مجھے اللہ کا قرب مل رہا تھا، میں اسے برداشت کر رہی تھی، اب وہ بچہ جو ہے چلا گیا میرے گھر سے۔ یہ حضرت عائشہ کا قصہ ترغیب ترہیب میں جو امام یافعی نے لکھی ہے اس کے اندر تفصیل سے موجود ہے، وہاں علماء حضرات دیکھ لیں۔ اور میری کتاب بکھرے موتی انشاءاللہ 13ویں جلد یا 14ویں جلد جب بھی آئے گی اس میں دیکھ لینا انشاءاللہ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ فاسقوں کو شباب نے مارا، فاسقوں کو شراب نے مارا، عاشقوں کو شباب نے مارا، منشیوں کو حساب نے مارا، اور عالموں کو کتاب نے مارا، ہم جو بچ رہے تھے اب تک ہمیں روٹی کباب نے مارا۔ یہ روٹی کباب کی وجہ سے آدمی اللہ کے احکامات کو توڑتا ہے۔ اس لیے ایک اللہ کا حکم کا پورا ہونا 7 زمین اور آسمان اور اس کے خزانے ہاتھ میں آ جائیں اس سے زیادہ قیمتی ہے، اور ایک اللہ کا حکم کا ٹوٹنا 7 زمین اور آسمان کے ٹوٹ جانے سے زیادہ خطرناک ہے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ وحدہ
انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ فتح کرتے ہوئے داخل ہوئے تھے اس وقت یہ جملے پڑھے تھے۔ یہ جملے بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب